اور اس کریم کا بالخصوص میں جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ اس پروردگار عالم نے اس عظیم مہینے کے اندر مجھ گنہگار، خطا کار، مجرم و ناکارہ کو اپنے پاکیزہ گھر خانہ کعبہ اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ دربار مدینہ منورہ کی اس پاکیزہ مہینے میں حاضری عطا فرمائی۔ دعا کریں پروردگار عالم اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بار بار مکہ شریف اور مدینہ شریف کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آج تک صرف کتابوں میں پڑھ کر کے بتاتے تھے اور لوگوں سے سن کر کے بتاتے تھے کہ مدینہ ایسا ہے ایسا ہے، مگر قسم خدا کی دیکھنے کے بعد پتہ چلا جو سنا تھا، جو پڑھا تھا، مدینہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ عاشقوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ جان سے زیادہ ان کے لیے پیارا مدینہ ہے۔ وجہ اس کی یہ نہیں کہ وہاں پر خوبصورت مارکیٹ ہے، مارکیٹ تو دنیا کے کئی شہروں میں ہے، اس لیے بھی مدینہ اچھا نہیں کہ وہاں پر خوبصورت سڑکیں ہیں، اور بھی کئی سارے ممالک میں چلے جاؤ تو وہاں پر خوبصورت سڑکیں ہیں۔ مدینہ صرف اور صرف اس لیے اچھا ہے کہ وہاں پر آمینہ کا لال آرام کر رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر زمین کا کوئی حصہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں قسم کھا کر کے کہ قسم خدا کی دنیا کے اندر اگر کہیں پر جنت ہے تو اس شہر کو شہر مدینہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان کی یہ جو جگہ ہے یہ معمولی جگہ نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا، اسے ریاض الجنہ، روضۃ الجنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر جنت دیکھنی ہے تو اسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ دیکھو مکہ شریف میں حج ہوتا ہے، مکہ شریف میں عمرہ ہوتا ہے، مگر اس حج اور عمرہ کی قبولیت کی سند اگر کہیں پر ملتی ہے تو اسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کریم کا احسان ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، خدا را اللہ نے دولت دی ہے، دولت کو ادھر ادھر خرچ نہ کریں، دولت خرچ کرنی ہے تو اس دولت سے مدینہ دیکھیں، مکہ شریف دیکھیں۔ ہاں، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، اور جس نے مکہ شریف نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ خانہ کعبہ۔ سبحان اللہ۔ خیر تصویروں میں تو انسان دیکھتا ہی ہے، موبائلوں پر دیکھتا ہے، مگر جو کیفیت اس وقت بندے کی بنتی ہے جب ماتھے کی آنکھوں سے بندہ کعبہ دیکھتا ہے، وہ کیفیت پھر پوری زندگی بن ہی نہیں سکتی۔ یہ جو فرمایا گیا نا کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اور انسان جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی وجہ کیا؟ بھئی کیا وجہ ہے کہ پہلی نظر کے پڑھنے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی نظر کے پڑھنے پر انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے
وہ کیفیت انسان کو پھر پوری زندگی نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، بس اس کی زبان سے جو نکلتا ہے سامنے خدا کا گھر ہوتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی عنایتیں اس کے سامنے ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ زبانیں تو بند ہو جاتی ہیں اور اس کی دل کی کیفیت اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے زبان والے تو زبان سے بولتے ہیں، مگر گونگوں کو دیکھا گیا جن کی کوئی بولی نہیں سمجھ پاتا، کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو چیخیں مار مار کر کے اپنی زبان میں وہ رو کر کے اپنا حال دل خدا کو سناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کیفیت بندے کی کعبے پر پہلی نظر پڑتے وقت بنتی ہے، اللہ اکبر، اس کیفیت کو بندہ جانتا ہے اور بندے کو پیدا کرنے والا بندے کا خدا جانتا ہے۔ وہ کیفیت پھر کہیں اور بن ہی نہیں سکتی۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر اسی کیفیت کے ساتھ بندہ اپنے شہر اپنے محلے کی مسجد میں بھی دعا کرے نا، اس کیفیت کے ساتھ، جو کیفیت کعبے کو دیکھ کر کے بندے کی بنی، اگر اس کیفیت کے ساتھ دعا کرے تو پھر وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوگی۔ دولت ملی ہے، جتنا جلدی ہو سکے ایک بار مدینہ دیکھ کر کے آ جاؤ اور ایک مرتبہ مکہ شریف دیکھ کر کے آ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا روزانہ 120 رحمتیں کعبے پر اترتی ہے، سبحان اللہ، 120 رحمتیں، 80 رحمتیں طواف کرنے والوں پر اترتی ہے، 60 رحمتیں، 40 رحمتیں جو کعبے کے پاس بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں ان پر اترتی ہے، اور جو نہ طواف کرے نہ نماز پڑھے، بس دل نے کہا یار کمرے میں دل نہیں لگ رہا ہوٹل پر، اگرچہ نرم نرم بستر ہے، نرم نرم گدا ہے، مگر دل یہاں نہیں لگ رہا، چلو حرم میں چلتے ہیں اور وہاں پر چل کر کے کعبے کا دیدار کرتے ہیں۔ نہ وہ طواف کر رہا ہے اور نہ وہ وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے، بس کونے میں ایک جگہ اس نے دیکھ لی، وہاں بیٹھے بیٹھے کعبے کا دیدار کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ کعبہ ہے، کعبہ دیدار کرنے والے کو بھی محروم نہیں رکھا جاتا۔ 60 رحمتیں ان پر اتری جو طواف کر رہے تھے، 40 ان پر اتری جو نماز پڑھ رہے تھے، اور جو صرف حرم میں بیٹھ کر کعبے کا دیدار کر رہے ہیں اللہ 20 رحمتیں ان لوگوں پر نازل فرماتا ہے۔ تو کعبہ دیکھ کر کیا ہو، جنت المالا دیکھو، سبحان اللہ، ایسا قبرستان جہاں پر ایمان والوں کی ماں، سبحان اللہ، میرے نبی کی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، سبحان اللہ۔ آپ جاؤ گے، ایمان والی ناک لے کر کے بندہ جائے تو قسم خدا کی آج بھی تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد ان آستانوں پر بندہ آج بھی خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ اور پھر جب داخلہ ہوتا ہے بندے کا ریاض الجنہ میں، روضۃ الجنہ میں، جسے جنت کی کیاری کہتے ہیں، سبحان اللہ، پھر تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں جنت میں آ گیا ہوں۔ آپ دیکھو وہ ایسی جگہ ہے، ایسی جگہ، ایسی جگہ، بھئی آپ آقا علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، کسی شہر میں حضور 1 بار گئے، کسی گلی میں حضور 5 بار گئے، کسی میں 10 بار گئے، مگر ریاض الجنہ ایسی جگہ ہے جس جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ، ایک دن میں، کتنے دن میں؟ دن میں 5 مرتبہ تشریف لاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، سبحان اللہ۔ بھائی نماز کے لیے حضور آتے تھے نا، وہی تو جگہ ہے۔ آپ دیکھیں اب یہاں پر ایک محبت والی بات، جس جگہ دن میں 5 مرتبہ حضور کا قدم لگے، حضور کا قدم لگے، اس جگہ کی شان یہ کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا۔ سوچو مسلمانوں اس جگہ کا عالم کیا ہوگا جہاں صرف مدینے والے کا قدم نہیں لگا، آج 1400 سالوں سے مصطفیٰ کا بدن لگا ہوا ہے، جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تمام مکتبہ فکر کے لوگ، چاہے سنی ہو چاہے دیوبندی،
سب کہتے ہیں وہ جگہ جہاں حضور کا بدن لگا ہے، کیا لگا ہے؟ بدن لگا، زمین کا وہ حصہ کعبے سے بھی افضل، زمین کا وہ حصہ جنت سے بھی افضل، جہاں قدم لگے وہ جگہ جنت بنے، تو جہاں حضور کا بدن لگ جاوے اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟